کے ایسے تقریباً سبھی واقعات میں لڑکی عمر بھر کے لیے دماغی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ اس روایت کا انجام خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ کرغستان میں یہ روایت قدیم ہونے کی وجہ سے لڑکی کے والدین بھی اس بہیمانہ سلوک کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے خاموش تماشائی بننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کرغستان کی رہائشی ایک خاتون دامیرا 18 برس کی تھی جب ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، لیکن دامیرا نے دوسری خواتین کی طرح اپنی زندگی کو زبردستی شادی کے سپرد کرنے کی بجائے اس شادی سے اپنی جان چھڑوا لی تھی، جس کے بعد دامیرا نے ایسی خواتین کی مدد کرنے کی ٹھانی جو وسائل نہ ہونے کے سبب ان درندوں کا شکار بن جاتی ہیں۔ دامیرا کا کہنا ہے کہ اغوا ہونے والی خواتین سہمی رہتی ہیں، لیکن انہیں اپنے نئے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے اور 3 دن تک انہیں گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس طرح ان کی عزت پر دھبا لگ جاتا ہے۔ دامیرا اس قدیم روایت کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور اس روایت کی شکار ہونے والی خواتین کو مدد فراہم کرتی ہے۔ کرغستان کی رہائشی ایک دینارا نامی خاتون نے بھی دامیرا سے مدد طلب کی، جس کا کہنا ہے کہ سردیوں کا واقعہ ہے جب کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو لفٹ چاہیے، میں نے انکار کر دیا اور تبھی 2 لوگوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور مجھے اغوا کر لیا۔ دینارا حال ہی میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک نئے گھر میں منتقل ہوئی ہے، لیکن ان کے شوہر کا ماننا ہے کہ غلطی دینارا کی ہے۔ 2013 میں کرغیز حکومت نے دلہنوں کے اس طرح کے اغوا کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن اب بھی دلہنوں کے اغوا سے متعلق کوئی کیس درج ہونے پر پولیس بمشکل ہی کوئی کارروائی کرنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ دامیرا کا کہنا ہے کہ میں اس ملک کے مردوں کی ذہنیت بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں، جس کے نتیجے میں کچھ مرد تو بات سن کر سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ مرد اپنی بوسیدہ اور پرانی روایت کی پیروی کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ ہمارے پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی ایسی چند بےہودہ رسمیں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک رسم پیر کی اونٹنی ہے جو ہمارے سماج پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ اس رسم میں نام نہاد پیر اور مشائخ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو منتخب کر لیتے ہیں، اور جب کوئی نام نہاد پیر کسی لڑکی کو پسند کر لے تو وہ لڑکی شادی نہیں کر سکتی، اور یہ پیر بھی اس سے شادی نہیں کرتا، بلکہ اسے ساری زندگی پیر صاحب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ ایسی لڑکیاں قابل احترام سمجھی جاتی ہیں اور پیر کی خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ پیر کی اونٹنی بننے والی اکثر لڑکیوں کو بھی اس لیے ایسا بننے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کے حصے کی جائیداد پر خاندان والے قابض رہ سکیں۔ روشن خیال مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، تبھی ہم فرسودہ رسومات سے چھٹکارا حاصل کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔